نے عمل کیا ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ العزیز، چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے، بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا ریاکاری کی کس قدر تباہ کاری ہے۔ آئیے اب آپ کو ریاکاری کی اقسام اور اس کی علامات بھی بیان کرتا چلوں، تاکہ ان علامات اور اقسام کو ہم اپنے اندر غور کریں، اس بات کو چھوڑ دیں فلاں یوں کرتا تھا، فلاں یوں کرتا تھا، اس سے باہر آ جائیں۔ آئیے دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان سنتوں بھرے 3 روزہ صوبائی اجتماع کی برکتیں لیتے ہوئے ہم اپنا محاسبہ کریں، خود اپنے آپ پر غور کریں، اسی وقت فکر مدینہ میں لگ جائیں۔ نمبر 1، صرف مخلوق کے لیے عمل کرنا، یعنی عمل صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہو اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا کا بالکل ارادہ نہ۔ اس کو اس بات سے سمجھیے کہ کوئی شخص لوگوں کے سامنے تو نماز بھی پڑھے، صدقہ خیرات بھی کرے اور دیگر عبادات بھی بجائے، مگر تنہائی میں ان عبادات سے کلیتاً اجتناب برتتا ہو، نہ نماز پڑھے نہ ہی دیگر عبادات بجا لائے، تو ایسا شخص محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ اعمال کرتا ہے۔ اس کو ان اعمال پر ثواب کی امید رکھنا فضول ہے، بلکہ الٹا ریاکاری کی تباہ کاری کا شکار ہو کر خود کو عذاب نار کا حقدار ٹھہرا رہا ہے۔ نمبر 2، خالق اور مخلوق دونوں کی رضا کے طلب رکھنا، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رضا کا بھی طالب ہے اور ان لوگوں کی رضا بھی چاہتا ہو، اور لوگوں کی رضا چاہنے کے سبب اپنی عبادت میں تصنع اور خوبصورتی سے کام لے۔ اس کو اس بات سے سمجھیے، ایک شخص تنہائی میں نماز پڑھے تو بہت جلد ارکان بجا لائے، لیکن جب لوگوں کے سامنے پڑھے تو تلاوت، رکوع، سجود اور دیگر ارکان میں بہت دیر لگائے، مشقت و بناوٹ کے ساتھ نماز پڑھے وغیرہ علی ھذا القیاس۔ ایسے شخص کے لیے ثواب کی امید تو ہے، مگر جس قدر اخلاص ترک کیا اسی حساب سے ثواب میں بھی کمی آئے گی، اور نیت فاسد ہونے کی وجہ سے تو گناہ بھی ملے گا، بلکہ بعض بزرگوں کے نزدیک تو اس قسم کی ریاکاری پر بھی بالکل ثواب نہ ہونے کی وضاحت موجود ہے۔ آئیے اب کچھ علاج کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا علاج، کوشش کرے ریاکاری سے منہ پھیرے، اس کو اپنے قریب آنے ہی نہیں، کیونکہ یہ نقصان دہ اور دل کی اصلاح کھو دینے والی، دنیا میں توفیق اور آخرت میں بلند درجات سے محروم کر دینے والی اور سخت عذاب، شدید ناراضگی اور ظاہری رسوائی کا باعث ہونے والی ہے کہ جب ریاکار کو لوگوں کے سامنے بلا کر کہا جائے گا، اے فاجر، اے دھوکے باز، اے ریاکار، کیا تجھے حیا نہ آئی جب تو نے اللہ کی اطاعت کے بدلے دنیا کا ساز و سامان خریدا؟ تو نے بندوں کے دلوں پر نظر رکھی، اللہ کی نظر رحمت اور اس کی اطاعت کا مذاق اڑایا، اللہ عز و جل سے بغض رکھا اور اس کے بندوں سے محبت کی، لوگوں کے لیے ایسی چیزوں سے آراستہ ہوا جو اللہ کے نزدیک بری تھی اور اللہ سے دوری اختیار کر کے لوگوں کی قربت پائی۔
بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ریا کی برائی فقط یہ ہوتی کہ اس کی وجہ سے کوئی ایک عبادت ہی برباد ہوتی تب بھی اس کا نقصان کافی تھا، کیونکہ قیامت کے دن انسان نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے ایک ایک عبادت کا محتاج ہوگا، ورنہ جہنم میں جا پڑے گا۔ جو اللہ عز و جل کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا چاہتا ہے، اللہ عز و جل اس پر خود بھی ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر ناراض ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کی طرف سے مدح تعریف کوئی نفع نہ ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے مذمت اور غضب کے مقابلے میں لوگوں کی طرف سے تعریف کو ترجیح دینے میں اس کی کون سی غرض کوشش ہے؟ اگر کسی نے میری تعریف کر بھی دی تو مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں ملا۔ ایک میری انا کی تسکین اور میرے نفس کی تسکین، پھر نقصان ہی نقصان۔ نہ تو اس سے اس تعریف سے نفع حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ اس سے کوئی نقصان دور کر سکتی ہے۔ کوئی نفع دینے اور نقصان سے بچانے والا اللہ عز و جل ہی ہے۔ اسی کا حق ہے کہ صرف اسی کا قصد کیا جائے، کیونکہ وہی دلوں کو منع اور عطا کے ساتھ مسخر کرنے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی رازق، معطی اور نافع نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ مخلوق سے طمع رکھنے والا انسان ذلت و رسوائی یا احسان جتلائے جانے کے بوجھ و اہانت سے محفوظ نہیں رہ سکتا، لہذا وہ جھوٹی اور فاسد امید کے بدلے میں اللہ عز و جل کے انعامات کیسے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا شخص کبھی تو اپنا مقصد پا لیتا ہے اور کبھی ناکام رہتا ہے۔ جیسے اگر لوگ اس کے دل کو ریا پر مبتلا ہو جائے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص ریاکار ہے تو اسے دھتکار دیں، اس پر ناراض ہوں، اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے محروم کر دیں۔ لہذا جو ان باتوں کی بصیرت رکھتا ہو، معرفت رکھتا ہو، ان باتوں کو سمجھتا ہو، تو وہ دیکھے گا کہ لوگوں میں اس کی رغبت ختم ہو جائے گی اور وہ سچائی کو قبول کر لے گا۔ یہ ایک علاج ہے۔ دوسرا علاج ہے جیسے پہلے بھی بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ بندہ عبادت کو اس طرح چھپانے کی عادت ڈالے جیسے اپنے گناہ چھپانے کی عادت ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل اللہ کے علم اور اس کی بصیرت پر قناعت کرنے لگے اور اس کا نفس غیر اللہ کے اس عمل کو جان لینے کے سلسلے میں اس سے جھگڑا کرے اور اس طرح عمل کو چھپانے میں تکلف سے کام لے، کوشش کرے کہ میرا عمل پتہ نہ چلے۔ اگرچہ یہ ابتداء دشوار ہوتا ہے، کیونکہ اول شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر بندہ توفیق الہی سے نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان کی اب دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت ناقص کرے، غلط عبادت کرے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اور اگر وہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو پھر شیطان کوشش یہ بھی کرتا ہے کہ اس کی عبادت کو یہ ظاہر کر دے، لوگوں میں واہ واہ چاہنے کے لیے عبادت کر لے۔ کسی نہ کسی طریقے سے شیطان مردود کی کوشش ہوتی ہے کہ بس اس بندے کو اولاً تو عمل ہی نصیب نہ ہو، اور اگر عمل کر لے تو وہ عمل برباد ہو۔ کتنا مردود اور کس قدر ہمارا دشمن ہے، ہائے افسوس کہ آج کا مسلمان اس مردود شیطان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اس کی مکاریوں کو سمجھنے کے باوجود اس مکار شیطان سے بچنے کے لیے کوئی صورت اختیار نہیں۔ تو ابتداء اگر یہ تکلیف ہو مگر اپنے نیکیوں کو چھپائے، جو ایک مدت تک اس پر با تکلف صبر کرے